بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نین تارا وائس کے سننے والوں السلام علیکم۔ آج ہم معجزہ غازی عباس علمدار پڑھیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ ایک شہر کا دستور تھا کہ وہ محرم کے دنوں میں شبیہ بنا کر عزاداری کیا کرتے تھے۔ ایک سال انہوں نے ایک نوجوان کو حضرت عباس کی شبیہ بنایا جو ناسبی کا بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو غصے میں آ کر کہا کہ میں تجھے حضرت عباس کا فدائی تب جانوں کہ تو مجھے اپنے بازو کاٹ لینے دے۔ بیٹا راضی ہو گیا اور باپ نے غیظ و غضب سے مغلوب ہو کر اس کے دونوں بازو کاٹ دیے۔ اس کی زوجہ کو خبر ہوئی تو اس نے خامند کو لعن طعن شروع کی۔ اس سنگ دل خامند نے اپنی زوجہ کی زبان کاٹ دی اور پھر اپنے بیٹے کے کٹے ہوئے ہاتھوں کو اس کی گود میں رکھا اور ماں بیٹے دونوں کو گھر سے نکال دیا۔ ماں اور بیٹے دونوں ایک امام بارگاہ میں گئے جہاں تعزیہ رکھا ہوا تھا۔ دونوں ممبر کے آگے سر جھکا کر روتے رہے اور دعائیں مانگتے رہے۔ اسی اثنا میں کیا دیکھا کہ چند بیویاں امام بارگاہ میں داخل ہوئی ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جن کے لباس سے عظمت اور جلال ٹپکتا تھا۔ حضرت فاطمہ نے اس مومنہ کی زبان پر اپنا لب دہن لگایا، اس کی زبان درست ہو گئی۔ پھر حضرت عباس کی دعا سے اس کے بیٹے کے کٹے ہوئے بازو درست ہو گئے۔ پھر اس نوجوان نے حضرت عباس کے ہاتھ پر بوسہ دینا چاہا تو حضرت عباس نے فرمایا، میرے دونوں بازو قطع شدہ ہیں۔ علامہ آغا شیخ محمد باقر قائنِ کبریت احمر میں تحریر فرماتے ہیں، میں نے اپنے بعض استاذہ سے سنا کہ کربلا میں ایک نیک شخص رہا کرتے تھے۔ ان کا ایک جوان لڑکا تھا۔ وہ لڑکا بیمار ہوا اور وہ شخص اپنے بیمار بچے کو حضرت ابوالفضل علیہ السلام کے روضہ مقدس میں رات کو لے گئے اور زری مبارک سے باندھ دیا اور خدا سے حضرت عباس کے توسط سے لڑکے کی صحت کے لیے دعا کی۔ صبح کو اس شخص کا ایک دوست آیا اور کہا کہ رات کو میں نے ایک بہت ہی عجیب خواب دیکھا ہے، وہ میں تم کو سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ آقائے نامدار عباس علمدار بارگاہ خدا میں تمہارے بیٹے کی صحت کے لیے التجا کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں ایک فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت ابوالفضل کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے ابوالفضل، آپ اس جوان کے لیے سفارش نہ کریں، اس کے دن پورے ہو گئے ہیں اور اس کی عمر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ حضرت عباس نے فرشتے سے کہا، تم حضور کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ اس کے باوجود میں رحمت العالمین کے وسیلہ سے خدا سے اس نوجوان کی شفا کی درخواست کرتا ہوں۔ وہ فرشتہ دوبارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو کچھ حضرت ابوالفضل نے کہا تھا خدمت اقدس میں عرض کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتے سے فرمایا، پھر عباس کے پاس جاؤ اور وہی کہو جو میں نے پہلے کہا تھا۔ فرشتہ جناب ابوالفضل کی خدمت میں حاضر ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ سکائے سکینہ نے وہی پہلی بات کہی۔ جب فرشتہ چوتھی بار پھر حاضر ہوا اور سید کونین رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہی پیغام پھر سنایا تو ابوالفضل کھڑے ہو گئے، چہرے کا رنگ بدل گیا اور سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اویسا ان اللہ قد سمانی بیاب الحوائج والناس علم ذالک۔ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام باب الحوائج رکھا ہے اور لوگوں کو بھی یہ معلوم ہے، اس لیے میرے پاس آتے ہیں اور مجھ کو وسیلہ بارگاہی میں قرار دیتے ہیں۔ اگر اس وقت درخواست نامنظور فرمائی تو پہلے میرا خطاب مجھ سے واپس لے لیجیے، پھر درخواست نامنظور فرما دیجیے، مجھے کوئی عذر نہ ہوگا۔ یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا سا مسکرائے اور فرمایا، عباس جاؤ، اللہ تمہاری آنکھوں کو ہمیشہ ٹھنڈا رکھے، تم بلا شبہ باب الحوائج ہو، تم جس کے لیے چاہو سفارش کرو اور اس نوجوان بیمار کو اللہ نے تمہاری برکت کی وجہ سے صحت کاملہ فرمائی ہے۔ پھر میری آنکھ کھل گئی اور میں تم کو یہ خواب سنانے آیا ہوں۔
اس کے بعد جو اس مرد نے اپنے بیمار بیٹے کو دیکھا تو وہ شفا یاب ہو چکا تھا۔ اے اللہ، غازی عباس کی وفا کا صدقہ ہمیں بھی آل محمد کے وفاداروں میں شامل کر لے، اور غازی عباس کے توسط سے ہم سب مومنین اور مومنات کی جائز خواہشات کو پورا فرما، آمین ثم آمین۔ معزز دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی نئی ویڈیو لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔